درود پاک کی ایک بڑی شاندار فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اچھا یہاں تک تو یہ حدیث بڑی خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے، 1 پر 10، 10 پر 100، 100 پر 1000 رحمتیں لوٹتے جائیں، درود پاک پڑھتے جائیں۔ مگر آگے جو حدیث پاک کا جز ہے سبحان اللہ، ایک امتی ایک عاشق رسول یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے یہ غلام بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ مگر سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا آقا فرماتے اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اب 1000 بار درود پاک میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنے سارے ینگسٹر نوجوان بیٹھے ہیں، فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، یہ موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، لیکن پورا دن گزر جاتا ہے درود پاک نہیں پڑھتے۔ تو آج اتنے خوبصورت اتنے روحانی مبارک اجتماع میں آئے ہیں، بچے بھی نیت کریں، نوجوان بھی، بزرگ بھی، کہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بچپن تھا اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا، اپنی حیات میں کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ چند برس کی عمر میں آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے، آپ کے والد اس زمانے میں ایمان نہیں لائے تھے، تو کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں انہیں سجدہ کرو۔ صدیق اکبر سے وہ کہتے ہیں، حالانکہ عمر بہت چھوٹی ہے، بچپن ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو آپ نے بتوں سے کیا کہا کہ اے بتوں میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، میں بے لباس ہوں مجھے لباس دو، میں پتھر مارتا ہوں اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور ایک بت کو توڑ دیا۔ آپ کے والد کو بڑا غصہ آیا، آپ کے چہرے پر چانٹا مار دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذرا سنیے گا بات، بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو جوانی کے عالم میں سنایا۔ بات ہے 4، 5، 6 سال کی عمر کی اور سنایا جا رہا ہے 25، 30، 40 سال بعد۔ اچھا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے تم نے بچپن میں یہ کیا ہے، تم نے بچپن میں یہ کیا، ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کیا ہوگا، گواہ تو کوئی نہیں اس زمانے کا۔ اب صدیق اکبر نبی پاک کو سنا رہے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے چانٹا مارا، اور جب میرے والد صاحب نے میرے رخسار پر تماچا مارا میری ماں کے پاس مجھے لے کر آئے اور یہ سارا واقعہ سنایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کیا۔ تو والدہ نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اس کو نہ مارو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے یہ آواز سنی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب اور رفیق ہے۔ اچھا اب یہ جو کمال کی بات ہے نا، جو میں اس واقعے کی ایک اور خوبصورتی جو بتانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ نبی پاک کی مجلس میں صدیق اکبر سنا رہے ہیں کہ حضور میرے بچپن میں یہ ہوا۔ آپ اور میں اگر کسی کو بچپن کی بات سنائیں تو کوئی گواہ نہیں ہوتا، یا تو بندہ ایمی بول رہا ہوتا یا سچ بھی بولتا اگلا مانتا نہیں۔ صدیق اکبر نے جب یہ واقعہ ختم کیا جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو صدیق، حضور صدیق اکبر نے جو واقعہ سنایا وہ سچا ہے کیونکہ یہ صدیق ہے۔ شان دیکھیں کہ آپ کی تصدیق کے لیے جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں نبی پاک کی بارگاہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی پاک کا قرب کب ملا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 18 سال،
नबी पाक की उम्र मुबारक थी 20 साल, आप दोनों की उम्र में तकरीबन 2 साल का फर्क है। उस जमाने से दोस्ती है, उस जमाने से कुर्बत है। आप शरीफुल नफ्स इंसान थे, सलीमुल फितरत थे, नबी पाक के करीब हो गए। प्यारे आका ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, मगर 20 साल की रफाकत है। और जैसे ही सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, मोमिनों में, मुसलमानों यानी ईमान लाने वाले मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ईमान ले आए। यहाँ एक और खूबसूरत बात, फिर इंशाल्लाह मजीद आगे चलते हैं। नबी पाक पर मर्दों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। औरतों में हजरत, ये पता होना चाहिए ना सबको, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला। बच्चों में मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अच्छा, ये तीनों कौन थे? एक दोस्त, एक ज़ौजा और एक जो सबसे करीब बच्चा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला नबी पाक की गोद में परवरिश पाई है। चलो आज ये भी समझ लो, तमाम सहाबा के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लगता है, हजरत अली के साथ करमल्लाहु तआला वजहुल करीम यूं क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या राज है? करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, अल्लाह पाक ने उनके चेहरे को और इकराम और इज्जत अता फरमाई और अता फरमाए। वो चेहरा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है कि आपने जिंदगी में कभी किसी गैर खुदा के आगे सजदा ही नहीं किया, बल्कि जब आंख खोली नबी पाक का चेहरा देखा। क्योंकि बचपन ही से नबी पाक उन्हें उनके वालिद से ले आए कि मैं हमें पालूंगा, तो ये नबी पाक के घर में ही परवरिश पा रहे थे। तो अब जो मुझे समझानी है ना बात, ये हम खास तौर पे मजहबी लोगों के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी है। जब कोई शख्स दुनिया में किसी वजह से मशहूर हो जाता है, और खास तौर पे मजहबी तौर पे मशहूर होता है ना, तो जब तक बंदा उसे दूर से देखता है ना, बड़ा नेक समझता है, यार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा बाइखलाक है, बड़ा प्यारा सा चेहरा है। लेकिन जब इस तरह जब लोग करीब आते हैं किसी मशहूर आदमी के नॉर्मली, तो करीब जाने के बाद पता चलता है ये वैसा है नहीं जैसा दिखता है। क्योंकि बदकिस्मती से हमारी जलवतें और हैं, हमारी खलवतें और हैं। हम लोगों के सामने तो बड़े नेक दिखते हैं, क्या अकेले में भी ऐसे? तो उमूमन दुनिया में ये होता है कि किसी मशहूर आदमी की जब करीब जाए ना आदमी, तो बंदे को उसकी ऐब पता चलते हैं। करीब का बंदा जल्दी मुतासिर नहीं होता है। अमीर अहले सुन्नत बड़ा एक फरमाते कभी कभी कि कभी बाहर वाले तो तुमसे दुआ करवाते हैं, कभी घर वालों ने भी दुआ करवाई है। बाहर वाले कहते हैं हुजूर पानी पे दम करने, कभी घर वाले कहते हैं पानी पे दम कर दो। उनको पता होता है इसके दम में दम ही नहीं है, क्योंकि घर के हालात तो घर वालों को पता हो। ये हम सबके लिए सबक है कि हमारे जो करीब आता है, क्या वो वाकई मोहब्बत करने वाला बन जाता है या उसको बदजन हो जाता है। मेरे नबी की शान देखो, जो जितना करीब गया उतना दीवाना हो गया है। ज़ौजा ईमान ला रही हैं, घर में पलने वाला बच्चा ईमान ला रहा है, करीबी दोस्त सबसे पहले कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने नबी पाक की क्या शान है कि जो जितना करीब गया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वैसा दीवाना हो गया। अल्लाह करीब नबी पाक का मुझे और आपको फैजान अता फरमाए कि हमारी खलवतें भी अच्छी हों, हमारी जलवतें भी अच्छी हों। जो नेक लोग होते हैं ना, उनका बातिन और उनका अकेलापन जाहिर से और अच्छा होता है। वो लोगों के सामने वो इबादतें नहीं करते जो अकेले में कर रहे होते हैं। अल्लाह करे हम लोगों के दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए इबादतें करने वाले बन जाए। महफिल में रोते हैं, महफिल में दुआएं कर करके गिड़गिड़ा रहे होते हैं। कभी अकेले में हुआ ऐसा कि दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कभी ऐसा हुआ कि अकेले में आका की याद आई हो, अकेले में मदीने की याद में आंसू बहे हो। कभी रात अकेले करवटें बदलते गुजरी हो कि हुजूर आज आपकी याद तड़पा रही है। अल्लाह ऐसा इश्क रसूल भी दे, ऐसा खौफ खुदा भी अता फरमाए। मेरा मौजू नहीं है मगर इशारा करके गुजर रहा हूँ। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है अल्लाह करीम बरोज़े क़यामत जिन खुशनसीब लोगों को अपने अर्श का साया नसीब करेगा, उनमें एक कैटेगरी ये भी बयान हुई, एक खुशनसीब का जिक्र वो भी हुआ जो अकेले में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह अकेले में अपनी याद में रोने वाले को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल्लाह करे कि ऐसी खलवत नसीब। अकेले में तो फिल्में देखनी है ना, अकेले में तो हम हैं और हमारा मोबाइल है, न जाने कितने हराम काम करवा रहा है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम अकेले भी हैं तो रब देख रहा है। दरवाजा बंद है जब भी रब देख रहा है, बत्ती लाइट ऑफ है जब भी रब देख रहा है, कानों में हेडफोन लगा है कोई बराबर वाला सुन न ले, जब भी रब देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। अल्लाह करे कि जनाब सिद्दीक़ अकबर के सदके हमें खौफ खुदा नसीब हो जाए।
بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سچی بات ہے. میں سچ بتاؤں جب بھی ان کے موضوع پر بیان کرنے کا موقع ملتا ہے نا تو خیال یہ آتا ہے کہ ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں. اس ہستی کے بارے میں ہم کیا کہیں جو نبی پاک کے ایسے قریبی ساتھی, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, تمام انبیاء اور رسل کے بعد ساری امت میں بلکہ پچھلی بھی ساری امتوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اچھا اگر کوئی کہے اتنی بڑی بایوگرافی ہے, اتنی بڑی ہسٹری ہے, ایک شعر میں بیان کر دیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اگر ایک شعر میں بیان کرنا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی, تو بیسیکلی میں ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھ دیتا ہوں, ایک شعر ایک اور شاعر, دونوں شعر کمال کے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے, واللہ صدیق اکبر کی زندگی صرف یہی تھی, بس آقا ہی سب کچھ تھے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے, بس نبی پاک کے لیے زندگی گزاری. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی. نبی پاک کے لیے مارے کھائے, نبی پاک کے لیے مخالفت برداشت کی, ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت تھے آپ کا ایک نام تھا, معاشرے میں آپ کی عزت تھی, لوگ آپ کی بات مانتے تھے, آپ کا آرڈر چلتا تھا. مگر جب ایمان لائے تو سارا مکہ مخالف ہو گیا, دوست مخالف ہو گئے, اپنے پرائے ہو گئے, کاروباری بائیکاٹ شروع ہو گیا, آپ کو مکے سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی گئی, مگر آپ نے نبی پاک کا ساتھ نہ چھوڑا, ہمت سے آپ نبی پاک کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے, سارے غزوات میں شرکت کی. درس ہے صدیق اکبر کی زندگی سے. میرے بھائیوں ہم سب بھی بیٹھے ہیں نا, کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے, کوئی کہہ دے یار تم غلط کر رہے ہو, بندہ کہتا ہے آئندہ نہیں کرنا. یہ مسجد کمیٹی کے لوگ بھی ذرا سن لیں, یار ہم تو مسجد کی خدمت کرتے ہیں, لوگ ہمیں جناب برا بلا ہمیں کچھ کہہ کے چلے جاتے ہیں, میں نے نہیں کرنا, نیکی کا زمانہ نہیں ہے. تھوڑا سا نیکی کا کام شروع کرتے ہیں, کوئی جملہ کہہ دے بندہ گھر بیٹھ جاتا ہے. دعوت اسلامی والے بیٹھے, درس نہیں دوں گا بھائی, میں کیوں درس دینے گیا تھا فلاں نے یہ کہہ دیا, میں آئندہ بیان نہیں کروں گا, اگلے نے مجھے یہ کہہ دیا, میں قافلے میں نہیں جاؤں گا. یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ آپ نیکی کے راستے سے مڑ جائیں, آپ ایک جملے سے مڑ گئے. کاروبار شروع کیا تھا, برابر دکاندار نے بھی غلط باتیں کی تھی, کاروبار بند کیوں نہیں کیا؟ نہیں وہ تو روزی ضروری تھی نا, روزی میں بھاگتے نہیں ہو, اپنے پسند کی چیزیں ساری کرنی ہیں, چاہے دنیا کچھ بھی کہتے رہے. دین کے کام میں تھوڑا سا چلے, کسی نے دل توڑا گھر بیٹھ نہیں جناب. امیر اہل سنت کیا پیارا شعر لکھتے ہیں, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو ایک بات یاد رکھ لو, جب بھی دین کی طرف آؤ گے نا, نیکی کی طرف آؤ گے, ڈیفیکلٹیز آئیں گی, مشکلات آئیں گی, حوصلہ لوگ توڑیں گے, مگر ہمت نہ چھوڑنا. انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد راحت ہے, انشاءاللہ راستہ آسان ہو جائے گا, مگر شروع میں اگر آپ کو تکلیف آتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمت نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ. بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا نہ کوئی پیر ہے, نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے. کامل مرید نبی پاک کا کامل شیدائی کوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تقریر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان قرآن کیسے بیان کرتا ہے, سبحان اللہ. ذرا سنیے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل فرماتے ہیں, سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مفاتیح الغیب یعنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ سورہ واللیل یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی صورت ہے, اور سورہ والضحیٰ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے. ذکر خیر قرآن میں ہے, سبحان اللہ. نبی پاک نے دیکھیں
غلام آقا کی شان بیان کرے یہ تو غلامی کا حق ہے. نبی پاک کی شان تو سارے صحابہ نے بیان کی، مگر اس صحابی کی قسمت پہ ہماری جانیں قربان جن کی شان خود نبی پاک بیان فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کتنی حدیث ہیں، میں ایک تو سناتا ہوں آپ کو. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ حاضر تھے کہ اس وقت تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر اور بزرگ تر کسی کو نہیں بنایا، اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی مانند ہوگی. ہم حاضر ہی تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آیا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پیار کیا اور گلے لگایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھ کھڑے ہوئے پایا. اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق آئے. پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے ہاتھ ملایا، گلے لگایا اور ان کے چہرے پر بوسہ دیا. مولا علی کہتے ہیں حضور آپ ابو بکر کو چومتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا، اے ابو الحسن، ابو بکر کا میرے یہاں ایسا مرتبہ ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور ہے. اس قدر شان، اتنا پیار نبی پاک علیہ السلام فرماتے. اللہ اکبر. سنو، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ دیکھنا. ایک بار صحابہ کی جماعت موجود ہے، دائیں ہاتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا نبی پاک کے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. میرے آقا صحابہ میں آئے اور فرماتے ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے. آقا اپنے ہاتھوں میں ابوبکر صدیق و حضرت عمر کو لے کر قیامت کے دن آئیں گے. ایک کیسی زندگی گزری. اللہ اکبر. باتیں تو بہت ساری ہیں، ساری رات بیان کرتا رہوں، راتیں گزر جائیں گی، بات ختم نہیں ہوگی. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دلی تین خواہشیں کیا ہیں؟ چلے میں ایک سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں جو یہاں موجود ہے، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے the most favorite desires، آپ کی دل کی سب سے بڑی تین خواہشیں کیا ہیں؟ کبھی اکیلے میں سوچنا کہ کیا ہے میرے دل میں، اس سے شاید آپ کو اپنا آپ بھی پتہ چل جائے گا. کسی کو بنگلہ بنانے کی، کسی کو گاڑی لینے کی، کسی کو امریکہ یورپ کے نظارے دیکھنے کی. اپنی خواہشات سوچیں کہ اگر تین خواہشات کوئی کہے کہ سب سے آپ کی زندگی کی سب سے اہم خواہشات کیا ہے تو چیک کرنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تین خواہشیں دیکھو. آپ کہتے ہیں میری تین زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. کہتے ہیں پہلی ہے النظر الیک، دوسری ہے وانفاق مال علیک، اور تیسری ہے والجلوس بین یدیک. کیا موتی جیسے الفاظ ہے، معنی بعد میں بتاؤں گا، خالی عربی سنتے تو لطف آنے لگ گیا. عاشق اکبر کی باتیں ہیں نا. کہتے میری تین خواہشیں ہیں، بس اپنے آقا کو دیکھتا رہوں. النظر الیک وانفاق مالی علیک، میں نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. والجلوس بین یدیک، میں بس نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہوں، میں ادھر ہی بیٹھا رہوں. اب دیکھو عاشق اکبر کی خواہشات تھی نا، اللہ نے یہ تینوں کیسے پوری کی ہیں. پہلی خواہش والنظر الیک، بس آقا کو دیکھتا رہوں. ویسے بھی زندگی میں بھی نبی پاک کا دیدار تو کرتے تھے. ایک اور بڑی خوبصورت بات اساتذہ سے ہی پڑھی کہ جب نبی پاک خطبہ فرماتے تھے نا، بیان فرماتے، سارے صحابہ دو زانو بیٹھ کر ادب کے ساتھ سر جھکاتے تھے، آقا کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے. صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے، آقا انہیں دیکھتے. وہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے. اچھا یہ تو ہوتا رہا، دیدار ہوتا رہا، مگر پتہ ہے جو دیدار غار ثور میں ہوا نا، ہائے ہائے، یہ تو کمال ہو گیا. اگر صدیق اکبر کی بات ہو اور ہجرت کی بات نہ ہو، اس سفر کی بات نہ ہو، تو بات ہی ادھوری رہ جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا نا، تو پیارے آقا علیہ السلام، اچھا صحابہ کرام کی بہت ساری جماعت جا چکی تھی مدینہ، کچھ ہی صحابہ رہ گئے تھے. تو صدیق اکبر کے پاس نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. کہتے حضور کیا میں آپ کا رفیق سفر بن سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے رفیق سفر ہو. اب آپ خوشی کے مارے رونے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے کہ میرے بابا جان زارو کتار رونے لگے. اب یہ سفر شروع ہوا. ذرا غور کیجئے گا، مکے مدینے آج بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑا خوشی کا سما ہوتا ہے، مدینے جا رہے ہیں بھائی، بڑے جس کو کہتے ہیں نا ہماری میمنی میں واجے گاجے کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. مگر یہ خوف کا سفر تھا، بتانا نہیں تھا کسی کو. رات کو سفر کے لیے گئے. اچھا یہ سفر بھی جو ہے نا
یعنی مکے سے مدینے کا راستہ اور تھا، نبی پاک آج کے حساب سے جدہ کی طرف گئے، یعنی ایک ایسا راستہ اختیار کرنا تھا کہ جو دوسروں کو پتہ نہ ہو، نارمل راستہ نہیں تھا۔ اچھا وہاں سے ہوتے ہوئے اس سے پہلے غار ثور میں چلے گئے۔ اب غار ثور جو نہیں گئے ان کو تو نہیں پتا، چڑھے انہیں پتا ہے کہ کتنا اونچا ہے، آج بھی مشکل ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب اس غار کی طرف جا رہے ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے۔ یقین کریں آج کے دور میں اکیلے چڑھنا آسان نہیں ہے، نبی پاک کو کاندھے پہ سوار کیا کہ کہیں آقا کے قدموں میں کانٹے نہ لگ جائیں۔ اچھا اس سے پہلے جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے نا، صدیق اکبر نے ایک بڑا نرالا انداز اپنایا، پہلے آگے چلتے پھر پیچھے چلتے۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے حضور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر دے گا میں آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ کہا کہ اے ابو بکر تمہارا خیال یہ ہے کہ دشمن جب مجھ پر حملہ کرے تو تمہیں تکلیف ہو مجھے نہ ہو؟ کہ واللہ حضور میری یہی خواہش ہے کہ آپ پر کسی طرف سے بھی حملہ ہو تو پہلے ابو بکر اس کو سہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے ابو بکر صدیق کے لیے جنت کی دعا فرمائی۔ اب جب پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا، صدیق اکبر نے کاندھوں پہ اٹھایا۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، بڑے جزیات ہیں، میں بڑی سپیڈ سے بیان کروں گا۔ اوپر جاتے ہیں، غار کے اندر جانے سے پہلے، غار ویسے ہی بڑا خوفناک ہوتا ہے، نہ جانے کتنے جانور اندر پہلے سے موجود ہوں۔ میں غار ثور کے اندر بھی گیا ہوں، جب تک گیا نہیں تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہاں جا کر سمجھ آئی کہ صدیق اکبر نے کیسے مزے لوٹے۔ وہ واقعی ایسا غار ہے کہ اگر دو بندے بیٹھ جائیں تو پیر سے پیر ٹکراتا ہے، سانس سے سانس ٹکرا رہی ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہیں، مگر سنو کیا کیا آپ نے؟ آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا، محبوب کی آمد ہے، گویا تیاری کر رہے ہیں، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کیے، ہر سوراخ میں اپنی چادر کا ٹکڑا ڈالا، 1-2 سوراخ باقی رہ گئے، اپنا پیر رکھ دیا کہ حضور تشریف لائیں۔ طویل واقعہ ہے، نبی پاک تھک چکے تھے، آرام فرمائیے۔ آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرمایا، اور اب سانپ ہے، جو بھی دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، بڑی کوشش کی کہ صدیق اکبر انگوٹھا ہٹا لے، آپ نے انگوٹھا نہ ہٹایا، اور اب حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ سانپ کاٹتا ہے، زہر ہے۔ اب سوال یہ ہے صدیق اکبر سے بڑا مفتی کون ہوگا؟ فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ صدیق اکبر نبی پاک کو عرض کر سکتے تھے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیں تاکہ کچھ علاج کر لیا جائے۔ آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا، عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ مگر تکلیف کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ آنسو نبی پاک کے رخسار پر گرتے ہیں۔ آقا آنکھیں کھولتے ہیں، ابو بکر کس بات نے رلایا؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے کیا کیا؟ اپنا مبارک لعاب دہن نکالا اور صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگا دیا۔ صدیق اکبر کا وہ زہر کا درد جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 واقعات کو بیان کر کے پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جہاں صدیق اکبر نے جان قربان کی، مقام صحبہ پر مولا علی کی گود میں جب نبی پاک آرام کر رہے تھے، سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یہ تو وہ عالم ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے مولا علی کو معلوم تھا نماز پڑھنا فرض ہے، مگر عشق علی نے گوارا نہ کیا، نماز جاتی ہے تو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ پیارے آقا کی آنکھ کھلی، چہرہ افسردہ ہے، اے علی کیوں افسردہ ہو؟ عرض کرتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، حضور آج سورج ڈوب گیا ہے، عصر قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کیا اٹھنے تھے، سورج کو واپس پلٹا دیا۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، پھر مولا علی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 2 عظیم واقعات ہیں، 2 سب سے بڑے ہم کہہ سکتے مفتیوں کے واقعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور ذرا یہ بتائیے، جان بچانا فرض، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، نماز پڑھنا فرض، سب سے اولین فرض، یہ دونوں نے کیا کیا؟ ایک نے جان خطرے میں ڈال دی، ایک نے نماز جانے دی۔ اچھا یہاں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے بتاؤ کدھر لکھا ہے؟ ہاں حوالہ پیش کرو۔ او اللہ کے بندو، عشق کی باتیں دلوں میں لکھی جاتی ہیں۔ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ ابو بکر صدیق جان نہ بچاتے؟ کدھر مسئلہ لکھا تھا کہ مولا علی نماز قضا کرتے؟ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ عشق کا کام یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے 4 شعر میں مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور نماز بھی کون سی؟ اساتذہ جانتے ہیں کہ عصر کو سب سے خطر والی
والی اہم نماز کہا گیا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ارے جان بچانا تو فرض تھا، مگر نبی پاک نے کیا کیا؟ نہ ان کی نماز جانے دی، نہ ان کی جان جانے دی۔ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اب یہ پورا بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے نچوڑ نکال کر دیا جو اپنا عقیدہ مضبوط کر لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یہ سارے فروع فرائض جو ہے نا یہ شاخیں ہیں، اصل کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ارے آقا راضی ہے تو رب راضی ہوگا، پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو اللہ کا نام۔ اگر اللہ کے حبیب کی محبت دل میں نہیں، تم سے اللہ کے نبی راضی نہیں ہیں، تو نہ نمازیں کام آنی ہیں نہ روزے کام آنے ہیں۔ ضرور پڑھو نمازیں، ضرور رکھو روزے، مگر نبی پاک کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ جبھی سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ تو اب پہلی خواہش ان نظر الیہ، آئے ہائے کیسے پوری ہوئی؟ کتابوں میں ایک جملہ میں نے پڑھا کہ وہ عبادت جو صدیق اکبر نے غار ثور میں نبی پاک کے دیدار والی عبادت کی نا، جب آقا گود میں تھے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ذرا ریئلائز کرو، جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے دیدار کیسا ہوتا ہے؟ آنکھیں کیسی دیکھی ہوں گی، ابرو کیسے دیکھے ہوں گے، داڑھی کیسی دیکھی ہوگی، پیارے آقا کے مبارک کان کیسے دیکھے ہوں گے، اور کتنا جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر نبی پاک کا اس وقت جو دیدار کر رہے تھے، کائنات میں وہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا، صرف صدیق اکبر کو یہ مقام حاصل تھا کہ اس طرح نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ نے پہلی خواہش ایسے پوری کی۔ دوسری خواہش وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، حضور آپ پر مال خرچ کرتا رہو، بس میری یہ خواہش ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار نبی پاک کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کیا۔ غزوہ تبوک کس کو یاد نہیں ہے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ غزوہ تبوک کو یہ جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرت کہتے ہیں تنگی کو، یہ تنگی والا غزوہ تھا۔ اور میں تبوک جب گیا، یقین کرے اتنے عرصے سے پڑھا ہوا تھا غزوہ تبوک کو، لیکن جب میں تبوک گیا تو اندازہ ہوا یہ کتنا دور ہے، مدینہ شریف سے 850-900 کلومیٹر دور۔ آج بھی گاڑی میں جاؤ تو 12 گھنٹے لگتے ہیں، اونٹ پر اور گھوڑوں پر کتنا ٹائم لگتا ہوگا۔ گرمیوں کے دن تھے، مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں صدقہ دو، خرچ کرو۔ صحابہ کا ذہن بھی دیکھو کیسا، جو کلام پڑھا گیا نا واقعی کمال کا کلام تھا، واقعی صحابہ ہی ہیں، ہر صحابی نبی، ہماری جانیں قربان ان صحابہ پر، کمال صحابہ تھے۔ صحابہ کرام حضرت عمر کا ذہن دیکھیں، کہتے تھوڑے پیسے زیادہ ہیں، آج موقع ہے صدیق اکبر سے آگے بڑھنے کا۔ اچھا ہمارے پاس پیسے زیادہ، ہم کہتے ہیں آج موقع آگے بڑھنے کا، نئی والی موٹر سائیکل لوں گا، اس سے اچھے ماڈل کا موبائل لوں گا، اس سے اچھے ملک میں جاؤں گا۔ ہم دنیا کے کمپٹیشن میں مارے گئے۔ صحابہ کا کمپٹیشن بھی کیسا، نیکیوں والا کمپٹیشن۔ کہتے نبی پاک نے مانگا ہے اسلام کے لیے اپنا آدھا مال لے کے چلے کہ حضور آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کر آیا۔ کہتے ہیں مجھے انتظار تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا لاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سمجھنے والی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو مال تھا نا وہ دکھنے میں زیادہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق جو مال لے کر آئے نا وہ تھوڑا تھا۔ تو آپ تو ہو سکتا ہے اس وقت دل میں خیال آیا ہو کہ آج لگتا ہے ابوبکر صدیق سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق مال لے کر آئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آئے۔ اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجو فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہتے حضور بس آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اچھا یہ
کیسا سویپ تھا آپ کو پتا؟ کیا کیا لائے تھے آپ؟ اپنے گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آئے، یہاں تک کہ آپ کے جو کرتے کے بٹن تھے نا، آپ نے وہ بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے، کانٹے لگائے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ۔ نبی پاک نے دیکھا کہ جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتے حضور آج میں نے نہیں، آسمان پہ جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے۔ حضور اللہ ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے، آپ پوچھئے ابو بکر سے اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ گھر میں کچھ نہیں ہے، سنگل پینی نہیں تھی۔ سوال ہو رہا ہے اے ابو بکر رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم رب سے راضی ہو؟ صدیق اکبر سے جب یہ سوال ہوا آپ زاروں کتار رونے لگے۔ آپ کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ میں رب سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے اس دن وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے میں نے جان لیا میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تمنا تھی انفاق مالی علیہ، زندگی کی بڑی تمنا تھی کہ حضور پر اپنا مال قربان کروں۔ آپ نے سارا مال قربان کیا، اور سنو صلہ کیا ملا۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے ایک اور بات بتاؤں کہ پیارے آقا علیہ السلام حدیثوں میں لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال یوں استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتا ہے۔ اتنی کلوزنس تھی کہ پوچھا نہیں جاتا تھا، نبی پاک صدیق اکبر کے مال کو استعمال فرماتے۔ اور وہ حدیث اللہ اکبر آپ فرماتے جس کا مضمون ہے جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا احسان چکا دیا، مگر ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ میں رب سے لے کے اسے لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کس کس شان کو بیان کیا جائے، اللہ کے حبیب کی دعائیں کس طرح انہوں نے لی۔ ارے بلال حبشی سے کون محبت نہیں کرتا، ہمارے عاشقوں کے امام ہیں، مؤذن رسول ہیں، انہیں چھڑا کر کون لایا؟ امیہ جو تھا اتنا ظلم کرتا تھا، ابو بکر صدیق قریب سے گزرے، دیکھا بلال کو مار رہے ہیں، تپتی ریت پر لٹاتے ہیں۔ آپ نے اس کے مالک سے کہا کیوں تنگ کرتے ہو، یہ مسلمان ہو گیا ہے کیوں مارتے ہو؟ کہا ابو بکر تمہیں بڑا شوق ہے خرید لو اسے۔ آپ نے بتاؤ کتنے پیسے لوگے؟ وہ تھوڑے پیسے بتاتا، آپ نے کہا اوکے، وہ اور پیسے بڑھاتا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ ڈیل ڈن کرتا، پھر پیسے بڑھا دیتا، وہ جتنے مانگتا رہا آپ بڑھاتے رہے، آخرکار ایک رقم پر فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے جب پیسے دیے امیہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر تم تو بڑے کاروباری تھے، تمہارے کاروبار کی میں نے بڑی باتیں سنی، تمہاری ڈیل بڑی زبردست ہوتی تھی، آج تم نے کیا کیا؟ جو مانگا تم نے دے دیا، بڑا مہنگا غلام خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے امیہ تم بلال کی قیمت کیا جانو، تمہیں کیا معلوم یہ کون ہے؟ ارے تم اس سے زیادہ مانگتے، میں تمہیں اتنے دیتا۔ جب خرید کر لاتے ہیں نبی پاک کے پاس، حضرت بلال کو آزاد کر کے لاتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور بلال آیا ہے، آپ کا سچا غلام آیا ہے، حضور آج آزاد ہو کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اے ابو بکر تھوڑے میرے پیسے بھی ملا لو، بلال کو آزاد کرنے میں جو تم نے رقم خرچ کی ہے میرا مال بھی اس میں شامل کر لو۔ صدیق اکبر کہتے حضور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا کارنامے بیان کروں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سنو تیسری خواہش، والجلوس بین یدیک، کہتے حضور میری تمنا ہے کہ بس آپ کے قدموں میں زندگی گزرے۔ زندگی تو گزاری مگر جب وفات کا وقت قریب آنے لگا، آقا تو تشریف لے جا چکے تھے نا دنیا سے ہیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کیا کی، کہتے دیکھو جب میرا وصال ہو جائے نا تو میری میت کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جانا، روضے کے سامنے رکھ دینا، اور یہ کہنا کہ حضور ابو بکر حاضر ہے، اگر اندر سے اجازت مل جائے تو ساتھ دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے، عقیدے کی بات کر دوں، یہ تو وصیت صدیق اکبر نے کی کتابوں میں لکھا۔ صحابہ نے کیوں عمل کیا؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور مزار میں حیات ہیں۔ سارے صحابہ کا اس وصیت پہ عمل کرنا کہ حضور سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اے عاشقو تمہیں مبارک ہو۔ یہی صحابہ کا عقیدہ، صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ ہے، ورنہ وصیت کیوں کرتے؟
کہتے مزار پہ لے جانا، عرض کرنا حضور آپ کا یار حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اجازت دیں تو اندر لے جانا ورنہ بقیع میں دفنا دینا۔ صحابہ نے اس وصیت پر عمل کیا، آپ کی میت کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے۔ سنو، دروازہ کھلتا ہے، تالا کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ اب حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ صدیق اکبر آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ موجود ہے، والجلوس بین یدیک، ارے آج بھی آقا کے پاس ہیں، آج بھی روضہ انور کے اندر ہیں۔ عاشق اکبر نے 3 تمنائیں بتائی تھیں، اللہ نے وہ تینوں کیسی پوری کی۔ دنیا میں کروڑوں لوگ جب بھی روضہ رسول پر جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں اور پھر صدیق اکبر کو بھی سلام کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کیا مقدر پایا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا، اور صحابہ دیکھ لو ہم محشر کے دن بھی ایسے آئیں گے، تو کیا مقدر پایا۔ ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں جو اللہ کے حبیب کے محب ہیں۔ اللہ کریم صدیق اکبر کے صدقے ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا بیان ہی بیان کرتے چلے جائیں، لیکن یہ تمام باتیں ہم سب کو درس دیتی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہم نے بہت بار سنی ہوگی کہ کامل مومن ہونے کا پیرامیٹر کیا ہے، کیسے پتا چلے میں اور آپ کامل مومن ہیں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا ہم ایسے ہیں پکے مومن ہیں؟ ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے تو سارے عشق رسول بھول جاتے ہیں، گھر میں ڈھول تماشے بے حیائی غلط کام سارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا کروں جناب، فیملی کو بھی تو سمجھانا پڑتا ہے، فیملی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کہاں گیا تمہارا عشق رسول؟ صدیق اکبر کیسے سچے عاشق ہیں کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن جو ہے نا، ایک غزوے کے موقع پر کہتے ہیں کہ بابا جان آپ، وہ دوسری طرف سے آئے تھے، دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، کہتے بابا جان ایک موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے مگر میں نے چھوڑ دیا، آپ میرے والد ہیں۔ کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ تم اس وقت میرے نبی کے دشمن کی فوج سے آئے تھے، اولاد بھی نہیں چلے گی، فیملی بھی نہیں، سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سکھا رہی ہے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہم سب کو۔ ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا جس کو موت قبول ہے اس کو غلامی رسول میں اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اس کا چہرہ کیوں سنت رسول والا نہیں ہے؟ اس کا لباس کیوں سنت رسول والا نہیں ہے؟ اس کے کردار میں اتنے حرام کام کیسے آ گئے کہ نبی پاک کا غلام بھی حرام روزی کمائے گا، شراب پیے گا، نشہ کرے گا، جوا کھیلے گا، بدکاری کرے گا، نامحرم لڑکیوں عورتوں سے دوستیاں لگائے گا؟ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یاد رکھو اگر نبی پاک ناراض ہو گئے پھر کوئی نہیں ہے، پھر کس کے پاس جائیں گے؟ آقا کا راضی ہونا ہی ہماری شفاعت کے لیے ضروری ہے، تو کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اور پھر خاص طور پر آج کل تو ایک عجیب فینومینا ہے، بھائی میں تو سب کی سنتا ہوں، کیوں سب کی سنتے بھائی؟ ہمیں نہیں سننی سب کی، جو رسول پاک کا سچا عاشق ہے میں اسی کی سننی ہے۔ ہاں یہ اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں سن کے دماغ میں پھر فطور آ جاتا ہے۔ تو عشق رسول جس کے سینے میں ہے وہی ہمارا امام بن سکتا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے جو پکڑ پکڑ کر ہمیں اللہ کے دین کی طرف، سنتوں کی طرف، نمازوں کی طرف، نبی پاک کے عشق کی طرف لاتا ہے۔ تو پلیز دعوت اسلامی کا ماحول اپنائیے، اس ماحول میں بیٹھیے، انہی کے دوست بنا لیجیے۔ اور ماشاءاللہ مدنی قافلہ جو ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جس میں ہم مسجد میں رہتے ہیں، 3 دن نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، عشق رسول سنتیں بتائی جاتی ہیں، سنتوں پر عمل کریں گے تو عشق رسول سیکھنا۔ آپ کو کبھی کبھی ہوتا ہوگا یعنی دعوت اسلامی والے اتنی سنتیں بتاتے ہیں، ہر بار سنت، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یار اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ جناب سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ معاذ اللہ، سنت سے منہ موڑنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔
اور وہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ دو راستے ہو گئے نا، ابھی ہم قائد آباد میں موجود ہیں، ایک کدھر جا رہا ہے؟ ٹھٹھا گارو جا رہا ہے، ایک کراچی شہر کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ نے جانا کدھر ہے طے کر لینا۔ ایک راستہ ہے سنت پر عمل کرنے والا جس میں آقا فرماتے ہیں جنت میں ساتھ لے جاؤں گا، ایک راستہ ہے جو سنت سے منہ موڑنے والا اور آقا فرماتے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ طے آپ نے کرنا ہے کہ سنت والا راستہ اپنانا یا بغیر سنت والا۔ تو آ جائیں، دعوت اسلامی کا سنت و برا ماحول آپ کے لیے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔